بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی پہلی قسط اور وی لاگ نمبر 30، معرف القرآن جلد 2 پیج 31 یعنی 31 اور سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 17 یعنی 17 نمبر آیت۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت کلام پاک ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت نساء پارہ نمبر 3 رکوع 9 اور سے لے کر پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ میرے مالک، مجھے اس خاک سے بے گھر نہ کرنا، محبت کے سفر میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں میں۔ اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے۔ وی لاگ نمبر 30، آج کی پہلی قسط اور صفحہ نمبر 31۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید توضیح کرنے کے لیے فرمایا، قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں، فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرما برداروں کو ملیں گی۔ وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کا شمار کیا گیا تھا۔ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی اور کھیتی۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا ہے۔ اول جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، تیسرے رضائے خداوندی۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت سے اس لیے کرتا ہے، کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے بعد کے لیے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کو جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیں گے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج کی دوسری کس طرف کی چلتے ہیں، جو کہ ویلاگ نمبر ہوگا ہمارا 31۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔
اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلا ہو، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔